اصحاب کی عظمت کے جو منکر ہوئے باغی، اس قافلہ کفر سے بیزار ہیں ہم لوگ۔ ہماری یہ تفسیر جو ہوگی آیت عظمت صحابہ کے تعلق سے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے چند ایک باتیں چل رہی تھی، چنانچہ ابھی تک مسلسل جو درس چل رہا تھا قرآن پاک کے تعلق سے۔ قرآن پاک کے بارے میں جو اہم معلومات تھی وہ آپ حضرات کے سامنے آ چکی۔ قرآن پاک جو جمع ہوا اور اس کا کیا طریقہ کار رہا، کس طرح سے جمع ہوا، کیا کیا شرائط صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لگائی، اور کس طرح سے پھر یہ دو گتوں کے درمیان میں آیا، یہ بھی خود تفصیل پچھلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آ چکی۔ اب جو پچھلی مرتبہ جو قرآن پاک کے تعلق سے ایک بات رہ رہی تھی وہ میں اب پوری کیے دیتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ جو ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ قرآن پاک اب تک جو تھا وہ 7 قرأتوں میں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تب بھی قرآن پاک 7 قرأتوں میں تھا۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تب بھی 7 قرأتوں میں تھا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تب بھی قرآن پاک 7 قرأتوں میں تھا۔ اور جب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اب قرآن پاک کی یہ شکل بنتی ہے جو اب ہمارے سامنے ہے، یعنی ایک قرأت سے قرآن پاک 7 قرأتوں میں چلا آ رہا تھا۔ ہوا معاملہ یہ کہ اسلام کے جنگ چل رہی تھی، بڑی جنگ وہ چل رہی تھی 2 علاقوں میں جن کو آج کل آذربائیجان اور آرمینیا کہا جاتا ہے۔ ان سے علاقوں میں آذربائیجان اور آرمینیا، اتنی دور دراز مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے نکل کر کے یہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ ان علاقوں میں جنگ چل رہی تھی۔ یہاں پر ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ہے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس جنگ کے معاملات میں چیز دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن لوگوں کو قرآن پاک سکھایا، چونکہ قرآن پاک 7 قرأتوں میں تھا، اب جس صحابی رسول نے جس قرأت میں پڑھ رکھا تھا وہ وہی قرأت اپنے سیکھنے والے کو سکھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سیکھنے والے لوگ تھے ان لوگوں میں دیکھا کہ آپس میں جھگڑنے لگے، جس نے ایک قرأت پر سیکھا وہ دوسرے والے کو کہہ رہا کہ تو غلط ہے، جس نے دوسرے قرأت پر سیکھا وہ پہلے والے کو کہہ رہا کہ تو غلط ہے، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، اس طرح سے معاملات چلنے لگے، ایک دوسرے کو غلط کہنے لگے۔ اب حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوری صورتحال بتاتے ہیں کہ امیر المؤمنین اب قرآن پاک کے بارے میں یہی اختلاف لوگوں میں پھیلنے لگے اور ایک دوسرے کو غلط ٹھہرانے لگے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو کافر تک کہنے لگے کہ تم تو قرآن پاک بدل رہے ہو۔ اب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میٹنگ رکھی، مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ لغت قریش جو ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والی جو لغت ہے عربی زبان کی، وہ بھی چونکہ قرآن پاک کی لغت تھی، تو اب مشورہ اس پر آ کر کے رکا کہ قرآن پاک کو اس قرأت میں ایک ہی قرأت میں جمع کر دیا جائے، ایک ہی قرأت پر تمام لوگوں کو سکھایا جائے اور ایک ہی قرأت لوگوں میں پھیلائی جائے، ایک ہی قرأت لوگوں تک پہنچائی جائے، یہی قرأت لوگوں میں رائج کی جائے اور جو دوسری قرأتیں رائج ہیں ان کو روک دیا جائے تاکہ امت کے اندر ایک فتنہ نہ بن کر کے ابھر جائے، وہ ایک دوسرے کو سب غلط کہنے لگے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قرآن پاک کو ایک قرأت پر جمع کرا دیا اور ایک قرأت لوگوں کے سامنے پیش کر دی، پھر اسی قرأت میں قرآن پاک آج تک پڑھا جا رہا ہے۔ اب وہ جو 7 قرأتیں ہیں وہ بھی مشہور تو ہیں لیکن ان قرأتوں میں ہر آدمی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ان کا ماہر ہی ان قرأتوں میں پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے قرآن پاک کی قرأتیں ہیں، جیسے یہ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ایک قرأت ہے ملک یوم الدین، یعنی ہم مالک الدین کے بعد الف پڑھتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں، ایک قرأت ہے ملک یوم الدین، تو ہماری یہ قرأت ہے مالک یوم الدین، وہ بھی قرأت صحیح ہے، یہ بھی قرأت صحیح ہے، لیکن آدمی یہ کہنے لگ جائے کہ کبھی قرأت میں پڑھ لے کبھی اس قرأت میں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ جو اس کا ماہر ہوگا پورے قرآن پاک کے بارے میں جو جانتا ہوگا وہی پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
یہ بات ہے۔ ایک اور قرآن پاک کے تعلق سے بڑی اہم اور بنیادی بات ہے، وہ ہے قرآن پاک کے جو لکھنے والے حضرات تھے وہ کون؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں قرآن پاک کے لکھنے والے تقریباً 50 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ 50 کے قریب صحابہ کرام قرآن پاک کے لکھنے والے تھے۔ اب 50 کا تذکرہ ایک دم تو نہیں کیا جا سکتا، رفتہ رفتہ انشاءاللہ آتا رہے گا۔ ان دونوں میں جو سردار تھے صحابہ کرام جو قرآن پاک کے لکھنے والے تھے، ان سب کے دو بڑے سردار تھے۔ ایک کا نام ہے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے کا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو کاتبین وحی کے سردار تھے جن کی نگرانی میں قرآن پاک کا سلسلہ چلتا تھا۔ اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا بڑا مقام بڑا مرتبہ ان کو حاصل ہے۔ دوسرے جو صحابی رسول کاتبین وحی میں جو سردار کاتبین وحی ان کا کیا نام بتایا حضرات کو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے دشمنوں کو بڑی چیز ہے، دشمنان اسلام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم اور پورے دین میں جتنی چڑ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی کسی صحابی رسول سے نہیں، سب سے زیادہ ان سے چڑ ہے۔ تو ان کی جو پوری زندگی تو وہ انشاءاللہ بعد میں آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا، کیونکہ ان کے معاملات بڑے طویل ہیں، ان کی بڑی محنت اسلام کے اندر ہے۔ اب قرآن پاک کی جو کتابت کے تعلق سے بات چل رہی ہے، میں اسی تعلق سے بات رکھ دیتا ہوں۔ ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر کے آئے تو اس وقت تو 99% سے زیادہ حصہ قرآن پاک کا نازل ہو چکا تھا، تو حضرت معاویہ کہاں سے کاتب وحی ہو گئے؟ یہاں تک کہ اپنے بغض کے اندر وہ لوگ چلے گئے۔ حالانکہ اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے تو معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لاتے ہیں وہ سن 7 ہجری میں لاتے ہیں، سن 7 ہجری میں، اور سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ مکہ المکرمہ جب فتح ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا لوگوں کے سامنے۔ 7 ہجری میں ایمان لائے تھے لیکن چھپا کر کے رکھا ہوا تھا، چونکہ یہ کم عمر نوجوان تھے، چھپا کر کے اپنے اسلام کو رکھا ہوا تھا گھر والوں کے ڈر سے۔ یہاں پر بھی لوگ بہت کچھ بکواس کرتے ہیں، اس کا بھی ایک الگ جواب ہے، لیکن میں فی الحال اس کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 8 ہجری میں اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو رخصت ہو رہا ہے وہ سن 10 ہجری میں، تو کتنے سال بچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ 2 سال بچ رہے ہیں۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کا 99% سے زائد حصہ نازل ہو چکا ہے، حالانکہ پوری سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی جو تقریباً قرآن پاک کا 1 پارہ بنتا ہے، اور سورہ مائدہ جو تقریباً 1 پارے کے قریب ہے یہ بھی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور بھی بے شمار آیات ہیں جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی جو تقریباً 2.5 سے 3 پاروں کے قریب جا کر کے بنتی ہے۔ تو 3 پارے تو 10واں حصہ بن گیا قرآن پاک کا۔ تو یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لکھنے میں شامل رہے۔ چنانچہ الگ الگ بھی احادیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امیر معاویہ سے بسم اللہ لکھوائی تو با کے لکھنے کا طریقہ سکھایا، سین کے لکھنے کا طریقہ سکھایا، میم کے لکھنے کا طریقہ سکھایا، یہ سب حضرت امیر معاویہ لکھتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ سب لوگ آیت الکرسی کو جانتے ہیں، سب لوگوں کے بارے کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی معاملات اور کتنے باتیں، کتنی نورانیت، کتنے لوگوں کے لیے شفا کے معاملات اللہ پاک نے آیت الکرسی میں لکھے ہیں۔ اس آیت الکرسی کے لکھنے والے بھی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ جو آیت الکرسی کے لکھنے کا معاملہ پیش آیا، یہ ایسے پیش نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے حضور کے اوپر وحی نازل ہوئی، حضور نے کہہ دیا کہ بھائی آیت الکرسی لکھ لو، بلکہ معاملہ یہ پیش آیا کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی حضرت معاویہ اس وقت محفل میں ہی نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسی شخص کو بھیج کر کے بلوایا کہ معاویہ بن ابی سفیان کو بلا کر کے لاؤ۔ تو وہ حضرت امیر معاویہ کو بلا کر کے لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لکھو، آیت الکرسی کو لکھو، اور آگے سے میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ معاویہ یہ آیت الکرسی اب آخر تک قیامت تک جتنے بھی لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی شان حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آیت الکرسی ہر بندہ پڑھتا ہے، جیسے شروع کی صورتیں ہر بندے کے یاد ہوتی ہے ایسے ہی آیت الکرسی بھی ہر بندے کے عام طور پر یاد ہوتی ہے۔
تو یہ اس کا سارا ثواب جس شخص کو پہنچتا رہے گا، میرے نبی نے فرمایا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا رہے گا۔ چنانچہ ابھی آپ حضرات کے سامنے واضح کر دیا کہ 99% حصہ نہیں نازل ہو چکا تھا فتح مکہ سے پہلے، بلکہ کافی حصہ قرآن پاک کا فتح مکہ کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس کے لکھنے والے کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں حضرت معاویہ کا صرف اتنا معاملہ نہیں ہے، حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، حضرت معاویہ کی سگی بہن میرے نبی کے نکاح میں ہے۔ یہ کتنا بڑا رشتہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ہے جن کی والدہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس کے سگے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے قریبی تعلقات ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جا کر کے ملتے ہیں۔ اب جو آخری بات اس تعلق سے آ رہی تھی، قرآن پاک کے تعلق سے چلے ایک باتیں چل رہی تھی، یہ اب مکمل ہو چکی۔ اب اپنے اصل ٹاپک پر آتے ہیں، چنانچہ ہماری یہ تفسیر جو ہوگی آیت عظمت صحابہ کے تعلق سے ہوگی۔ ہم اس میں صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں اللہ پاک نے جو آیتیں نازل فرمائے ان پر بات کریں گے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ٹاپک ہم نے کیوں اختیار کیا؟ اس وقت دشمن نے جتنی اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں چلا رکھی ہیں، سب سے زیادہ صحابہ کرام پر چلا رکھی ہیں۔ اب چنانچہ بہت سارے علاقوں میں قرآن پاک کی تفسیر تو ہو رہی ہے، لیکن خاص کر اس ٹاپک پر نہیں چل رہی ہے، اس لیے ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے حضرات صحابہ کرام کی شان جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ چنانچہ دشمن جو سہارا لیتا ہے وہ تاریخ کی کتابوں کا لیتا ہے کہ فلاں نے تاریخ میں یوں لکھا، فلاں نے تاریخ میں یوں لکھا۔ ہمارے بڑے مشہور عالم دین حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب لکھنؤ کے، ابھی عید کے وقت میں عید کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب وہ اس واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس ایک کتاب لے کر گیا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بے شمار الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کو کہا حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کو آ کر کے کہ آپ اس کے اوپر کچھ بات لکھ دیجیے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی رکھ دو یہ کتاب میرے سامنے، میں رات کو جب ملے گا تو میں اس کتاب کو پڑھ کر کے دیکھ لوں گا۔ چنانچہ جب ان کو وقت ملا تو انہوں نے کتاب پڑھ کر کے دیکھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے تعلق سے بے شمار بکواسات لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کتاب کو اٹھا کر کے ایک طرف پھینک دیا۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب اپنی بات یہ نقل کر رہے ہیں، ایک طرف اٹھا کر کے میں نے اس کتاب کو پھینک دیا۔ وہ شخص جب اگلے دن آیا اور اس نے آ کر کے مجھ سے پوچھا کہ حضرت تو کتاب پر آپ نے لکھ دیا۔ حضرت نے کہا میرے آنکھوں سے دفع ہو جا، میرے سامنے مت ٹھہر، تو نے کیا بکواسات صحابہ کرام پر لکھی ہیں، کیا تو میرے سے کہلوانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ مولانا جو تاریخی حقائق ہیں ان کو کوئی چھپا تو نہیں سکتا ہے۔ حضرت کو جواب دے رہا، حضرت جو تاریخی حقائق ہیں ان کو کوئی چھپا تو نہیں سکتا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں جب کسی کے نکاح میں آئی اس نے کون سے کلر کا سوٹ پہنا تھا، اس کو گودی میں کس نے اٹھایا تھا، کون اس کو ڈولے میں بٹھا کر کے لایا تھا، پھر تیرے باپ نے اس کے ساتھ کیا معاملات کیے تھے، پھر تو کیسے وجود میں آیا تھا، یہ بھی تو ایک تاریخی حقائق ہے، ان کو تو ذرا بیان کر، یہ تاریخی واقعات کو تو ذرا بیان کر۔ تو اپنی ماں کے بارے میں حق سننے کو تیار نہیں ہے، کیا نبی کی بیوی ام المؤمنین کا لاوارث ہے کہ ہم ان کے اوپر جو مرضی چاہے بھونکتے چلے جائیں؟ کیا حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ام المؤمنین ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ تیری ماں نہیں ہے۔ تیری ماں کی جب میں نے بات کی تو تیرے چہرے پر بل پڑ گئے، تجھے غصہ آ گیا، لیکن ام المؤمنین کے خلاف تو بکواس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ تاریخ حقائق ہے۔ تو میرے دوست تاریخ حقائق تو کتنی ہی زیادہ ہو، میں ہر ہفتے اس بات کو نقل کرتا ہوں، جب کوئی بات قرآن کے خلاف آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف آئے گی، کوئی کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ آ جائے قرآن پاک کے خلاف اپنی بات کو لے کر کے، اس کی بات کو ہرگز نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف کا بھی تاریخ کے جو جتنی کتابیں ہیں، پہاڑوں جیسے وزنی برابر کتابیں کیوں نہ ہو جائیں، قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے امت مسلمہ کے 10 بنیادی عقائد ہیں۔ کتنے بنیادی عقائد ہیں؟
10 بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے میں 2-3 آپ حضرات کے سامنے نقل کیے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اسی ہر ہفتے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ حضرات کے سامنے نقل کروں گا، اسی طرح سے یہ پورے ہو جائیں گے۔ پھر آگے قرآن پاک کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ نے صحابہ والا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صحابہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ پھر پورے معاملات صحابہ کرام کا اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر ضمنی طور پر میں کرتا چلوں کہ ہم قرآن پاک کی جو بات لے کر کے صحابہ کرام سے چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں؟ صحابہ کرام کا سب سے پہلے دفاع اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا۔ کچھ لوگوں نے صحابہ کو بے وقوف کہہ دیا، اللہ نے جواب میں انہیں بے وقوف ہی کہا، کچھ اور لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کو ہمارے ایمان کا معیار بنایا، بنیاد بنایا کہ لوگوں تمہیں جو ایمان لانا ہے وہ صحابہ جیسا لانا ہے۔ اللہ پاک نے چنانچہ یہ اگلے صفحے پر یہ آیت موجود ہے، آمینو کما آمن الناس، کہ لوگوں صحابہ جیسا ایمان لے کر۔ اب ہم صحابہ جیسا ایمان کب لائیں گے؟ جب ہمیں صحابہ کے بارے میں معلوم ہوگا، جب ہمارے دل میں صحابہ کی عظمت ہوگی۔ چنانچہ دشمن ہمارے دل سے صحابہ کی عظمت کو نکال کر کے ایمان سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے۔ جب ہمیں ایمان سے ہٹا دے گا، جب ہمیں وہ کیسے ہٹائے گا؟ صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں سے نکال لے گا۔ جب کسی شخص کے دل سے صحابہ کی عظمت نکل جائے گی تو پورا قرآن اس کے ایمان سے نکل کر کے چلا جائے گا، اس کے دل سے نکل جائے گا، کیونکہ قرآن کے لکھنے والے تو صحابہ ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو، کوئی جھوٹا آدمی آپ کو آ کر کے کوئی بات کہے، آپ اس کی بات نہیں مان سکتے، آپ فوراً کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، میں تیری بات کیوں مانوں؟ آپ جب اسی شخص کی بات مانو گے، پہلے آپ اس کو سچا مانیں تب آپ اس کی بات مانیں گے۔ جو شخص جھوٹا ہوگا آپ اس کی بات نہیں مان سکتے۔ اور صحابہ کو سچا کس نے کہا؟ اولئک هم الصادقون، کہہ کر کے خود میرے رب نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ اب کسی کی بات مانی جا سکتی ہے جب قرآن نے کہہ دیا اولئک هم الصادقون، سب سے زیادہ سچے صحابہ ہیں، اولئک هم الصدیقون، سب سے زیادہ سچے صحابہ ہیں۔ چنانچہ چند ایک بنیادی عقائد، 3 عقائد میں حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی کہتے کس کو ہے؟ اس کی علماء اکرام نے تشریح فرمائی ہے، صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ہر ایسا شخص صحابی ہے جو کیا کرے؟ نمبر 1، حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حالت ایمان میں کیا مطلب؟ اب بہت سے اگر یہ کہا جائے صرف کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہ صحابی ہے، تو بہت ساری باتیں دشمن اٹھاتے ہیں کہ پھر تو کافروں نے بھی تو حضور کو دیکھا ہے، کیا وہ بھی صحابی ہیں؟ تو اس لیے کیا کام نے جو حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے۔ صحبت اختیار کرنے کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا حجۃ الوداع میں، کیا 1.25 لاکھ لوگوں نے تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ اور بہت سارے صحابہ کرام نابینا بھی تھے۔ اگر آپ یہ کہو کہ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی ہے، تو بہت سارے صحابہ تو نابینا بھی تھے، تو انہوں نے تو نبی کو دیکھا نہیں، تو کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ اس لیے علماء نے فرمایا جس نے نبی کی صحبت اختیار کری ہر ایسا شخص صحابی رسول۔ تیسری جو بات ہے اس میں حالت ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہو، حالت ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہو۔ چنانچہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے، جو منافقین تھے، صحابہ وہ نہیں بنے تھے، منافقین تھے، انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ رہنا شروع کیا اور خود کو صحابی کہلانا شروع کر دیا، لیکن ان کی ایمان وفات چکے، وہ دنیا سے رخصت ایمان کے حالت میں نہیں ہوئے، اس لیے وہ لوگ کیا نہیں ہیں؟ صحابی نہیں ہے۔ ہماری جو عقیدے ہیں، ہماری جو معاملات ہیں، ہمارے جو سب عقائد ہیں وہ صحابہ کے بارے میں ہیں، اور جو شخص مرنے کی حالت میں مومن نہیں ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ تو ہم تو صحابی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو کیا بتائیں آپ کو صحابی کی تعریف؟ جو حالت ایمان میں اپنی زبان سے کہہ لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، جو حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے اور جو حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو، ہر ایسا شخص صحابی رسول ہے۔ دوسرا عقیدہ، ہر صحابی رسول مومن ہے، ہر صحابی رسول مسلمان ہے، ہر صحابی رسول مومن ہے۔ دلیل اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا آووا ونصروا۔ بعض صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو ٹھکانہ دیا اور بعض صحابہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی مدد کی۔ یہ 2 گروہ قرآن پاک نے بیان کیے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ آمنو جو ایمان لے کر کے آئے، یہ تو سب صحابہ آ گئے۔ آو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کے صحابہ کو ٹھکانہ دیا، یہ نبی نواز صحابہ کرام۔
وَنَصَرُوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. یہ کون ہے؟ مدینہ والے صحابہ کرام ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ہجرت کرنے والے صحابہ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا. اور اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ تمام صحابہ کرام سب سے زیادہ پکے مومن ہیں. ہمارے ایمان پر بحث ہو سکتی ہے, کسی متقی کے ایمان پر بحث ہو سکتی ہے, کسی مولوی کے ایمان پر بحث ہو سکتی ہے, کسی شیخ الحدیث کے ایمان پر بحث ہو سکتی ہے, صحابہ کے ایمان پر بحث نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ قرآن میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا, کہ سب سے پکے ایمان والے صحابہ ہیں. اللہ پاک اگر چاہتے یہ بھی کہہ سکتے تھے اولئک هم المؤمنون صحابہ ایمان والے. آگے سے اللہ نے لفظ بڑھایا حقا, کہ سب سے پکے ایمان والے صحابہ کرام ہیں. اللہ کو علم میں موجود تھا کہ صحابہ کے بارے میں بھونکنے والے کتنے دنیا میں آئیں گے. دوسرا عقیدہ, یہ پہلا عقیدہ کہ ایمان والے صحابہ کرام سب سے پکے ایمان والے صحابہ کرام. وہ پہلی تو صحابہ کی تعریف کی صحابی کہتے کس پر. پہلا عقیدہ صحابہ پکے ایمان والے. دوسرا عقیدہ ہر صحابی رسول عادل ہے. عادل ہونے کا کیا مطلب؟ ہر صحابی رسول دین کی بات کا گواہ بن سکتا ہے. اب دین کی بات کے گواہ بننے کا کیا مطلب؟ یہ تمام دین جو ہم تک پہنچایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہم تک آئی ہیں, اس کے گواہ صحابہ کرام. اگر کسی مقدمے کو کمزور کرنا ہو تو سب سے پہلے گواہ کو کمزور کیا جاتا ہے. اگر کسی مقدمے کو کمزور کرنا ہو سب سے پہلے مقدمے کو کمزور کیا جاتا ہے. وکیل صاحب ہمارے درمیان میں بیٹھے, آپ کو بتا دیں گے سب سے پہلے گواہ پر بحث ہوتی ہے. سب سے پہلے گواہ پر بحث ہوگی. اگر کسی مقدمے کو کمزور کرنا ہو تو دشمن قرآن و حدیث میں اسلام کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو اس نے پہلے گواہ کی عزت پر حملہ کیا, گواہ کو کمزور کرنا چاہا. ہم پہلے ہی گواہ کی عزت اور گواہ کے معاملات کو لے کر کے مضبوط کر دیں گے تاکہ دشمن اسلام تک پہنچ ہی نہ سکے. تو صحابہ کرام عادل ہیں. ہر صحابی رسول گواہ بن سکتا ہے. گواہ بننے کا مطلب کیا بتایا؟ ہر صحابی رسول جو بات بھی قرآن کی بیان کرے گا, رسول اللہ کا فرمان بیان کرے گا, اب اس صحابی رسول کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اب اس صحابی رسول کی عزت پر باتیں نہیں کی جا سکتی, کیونکہ وہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی عادل ہے. اور اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص یہ کہے صحابی عادل نہیں ہے تو گواہ تو پھر ہر قرآن پر آئے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آئے گا, گویا کہ نبی کی ساری باتیں جھوٹی ہو جائیں گی کیونکہ گواہ کمزور ہو جائیں گے. تیسرا عقیدہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی رسول محفوظ ہے. محفوظ ہونے کا کیا مطلب؟ نبی صحابہ نبی کی طرح تو ہے نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے, تو صرف نبی کی شان گناہ ہو سکتا ہے, گناہ نہیں ہو سکتا نبی سے. لیکن صحابی رسول سے کہ گناہ ہو سکتا ہے. اس بات کو لے کر کے دشمن ایک بات اٹھاتے ہیں کہ بھائی صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب جب گناہ ہو سکتا ہے تو ان کی باتیں بھی صحیح نہیں ہیں. اس سے آپ بچ کر کے رہیں. محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ خود وہ گناہ صحابی سے کرائیں گے امت کے سامنے اس کا مفہوم لانے کے لیے, اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی صحابی کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے. ہمارے جو گناہ ہیں وہ تو ایسے معاف ہوئے یا نہیں ہوئے میدان محشر میں کل کو پتہ چلے گا. اب یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ محفوظ ہیں. محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن نامہ اعمال مل کے نہیں رہ سکتا, ان کو اس گناہ کی سزا نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ دنیا میں اللہ پاک نے اس کو معاف فرما دیا. چنانچہ تین عقیدے میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے تعلق سے رکھے, اور ایک حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم, کہ لوگوں جب تم میرے صحابہ کے اوپر لوگوں کو بکواس کرتے ہوئے دیکھو تو تم خاموش کرے نا, تم ان کے اوپر خدا کی لعنتیں نازل کرنا. حالانکہ اسلام کے تو معاملات یہ ہیں کہ کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے, لیکن جب بات میرے نبی کے صحابہ کے میرے نبی حکم دے رہے ہیں تم خاموش کر رہنا. فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, تم ان کے شر پر خدا کی لعنت نازل کرنا, خدا کی لعنت بھیجنا. اسی طریقے سے میرے نبی نے فرمایا اذا سبت اصحابی, کہ جب میرے صحابہ کو گالی دی جائے, جب میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے, فلیظہر العالم علمہ, تو ایک عالم کے اوپر واجب ہے کہ اپنے علم کو کا اظہار کرے. علم کے اظہار کرنے کا کیا مطلب؟ صحابہ کے بارے میں جو ہمارے عقائدہ وہ لوگوں کے سامنے رکھے, صحابہ کے مرتبے لوگوں کے سامنے رکھے, صحابہ کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرے, صحابہ کا جو قرآن میں مقام ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے. آگے میرے نبی کے لفظ بڑے سخت ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اذا قتم
ومن کا تما کہ جو شخص ان معاملات کو چھپا لے یعنی اپنے علم کو چھپا لے صحابہ کے معاملات لوگوں کے سامنے نہ رکھے صحابہ کی عظمت جو شخص لوگوں کے سامنے نہ رکھے میرے نبی فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہو فرشتوں کی بھی لعنت ہو تمام مخلوق کی لعنت ہو کس پر ایسے عالم پر جو صحابہ کرام کے مناقب اور ان کی عظمت کو بیان نہ کرے جس وقت صحابہ کی توہین اللہ کی تعلیم چنانچہ ابھی ہمارے سامنے ایک واقعہ تھا کہ آیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بدترین توہین کی گئی کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایک اور معاملہ ابھی اسی مہینے کا پیش آیا ایک علاقے کا جس میں تقریباً 125 کے قریب لوگوں نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا جس مذہب کی بنیاد ہی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے وہ مذہب 125 کے قریب لوگوں نے اختیار کر لیا کیا اس میں قصور ہمارا نہیں ہے اس میں قصور یقیناً ہمارا ہے اگر ہم نے صحابہ کے مناقب لوگوں کے دلوں میں نہ بٹھائے لوگوں کے سامنے نہ رکھے غیروں نے تو اپنی محنت جاری کر رکھی ہے وہ تو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں پھر لوگوں کے تو خود ادھر چل جاتے رہتے ہیں تو اس لیے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو بیان کریں ایک میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں بے شمار احادیث صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہے آپ حضرات تمام لوگ خطبے میں ہر خطیب بیان کرتا ہے اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم سب لوگ یہ حدیث شریف ہر خطبے میں سنتے ہیں ذرا آج اس حدیث کا ترجمہ سن لینا پھر آپ کو ہر خطبے میں انشاءاللہ مزہ آئے گا میرے نبی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو 2 دفعہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اللہ 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 سے ڈرو اللہ کہ نبی کس بات میں اللہ سے ڈرے میرے نبی آگے فرماتے ہیں فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرو کیا کس معاملات میں صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرے میرے نبی فرماتے ہیں لا تتخذوهم غرضا من بعدی میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے صحابہ کی طرف انگلیاں نہ اٹھانا میرے صحابہ کو تنقید کا نشان نہ بنانا صحابہ پر جو شخص تنقید کرے گا میرے نبی نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم کہ جو شخص صحابہ سے محبت رکھے گا وہ تو میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھے گا کہ اس کے دل میں میری محبت ہوگی اس لیے صحابہ کی محبت جو شخص اپنے دل میں رکھے گا میرے نبی آگے فرماتے ہیں ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم کہ جو شخص صحابہ سے بغض رکھے گا وہ حقیقتاً مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھے گا یعنی جو صحابہ سے محبت کر رہا ہے اس میں اصل جو معاملہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو نبی سے محبت ہے اس لیے صحابہ سے محبت ہے اور جو شخص صحابہ کا بغض اپنے دل میں رکھ رہا ہے تو میرے نبی فرما رہے ہیں اس کے دل میں میرا بغض ہے اس لیے وہ میرے صحابہ کا بغض اپنے دل میں رکھ رہا ہے کہ اس کا صحابہ کرام سے کیا لینا دینا یاد رکھنا کسی صحابی رسول کو بھی اگر کمزور کر دے گا سارا دین ختم ہو جائے گا کیونکہ صحابہ دین کے گواہ ہیں اور جب کسی مقدمے کو کمزور کرنا ہوتا ہے تو آدمی سب سے پہلے گواہوں کو کمزور کرتا ہے پھر تمام مقدمہ ختم ہو جایا کرتا ہے جب گواہ اس طرح نہیں ہوا یہ آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں میں نے رکھ دی اگلی مرتبہ انشاءاللہ جو اگلے عقائد 3 عقائد آپ کے سامنے رکھ دیے باقی جو اب 7 عقائد مزید رہ گئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پھر یہ جو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تمام لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اس کا معاملہ کیا اس کا مطلب کیا ہے سیدھا سیدھا آپ 2 لفظوں میں یاد رکھیں آیت میں اللہ پاک ہمیں سکھا رہا ہے کہ مجھ سے صحابہ والا راستہ تمہیں کس راستے پر چلنا تمہیں کیسے ایمان کرنا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ والا راستہ میرے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ تو ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما اللہ تو ہماری تمام تر خطاؤں کو درگزر فرما اللہ ہر خیر سے تو ہمیں مالا مال فرما اللہ ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما اللہ ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کو درست فرما اللہ بالفضل اللہ خاص طور سے میرا اللہ فلسطین کے حال پر رحم فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اللہ انہیں جلد از جلد بڑی فتح عطا فرما اللہ انہیں جلد از جلد بڑی کامیابی عطا فرما اللہ انہیں جلد جلد ان کے مقصد میں کامیاب فرما اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما اللہ بہت قربانیاں ان کی ہو گئی میرے اللہ ان کے حال پر رحم فرما دیجیے
اللہ ان کے حال پر رحم فرما دیجیے. اللہ صحابہ کرام کی عزت کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہر دشمن صحابی سے امت مسلمہ کو بچا لیجیے. اللہ ہر دشمن صحابی سے امت مسلمہ کو بچا لیجیے. اللہ آپ نے اعلان فرما دیا ہر صحابی جنتی ہے. اللہ جو لوگ گمراہ عقیدے پھیلا رہے ہیں اللہ ان سے امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے لیے صحابہ کا دفاع کرنا آسان فرما. اللہ صحابہ کا دفاع کرنا آسان فرما. اللہ سارے دین کی بنیاد صحابہ پر ٹکی ہوئی ہے. اللہ سارے دین کی بنیاد صحابہ پر ٹکی ہوئی ہے. اللہ اگر یہ نہ رہے ہمارے پاس دین نہیں بچ سکے گا. اللہ اگر یہ نہ رہے ہمارے پاس دین نہیں بچ سکے گا. اللہ تو ہمارے لیے صحابہ کے دفاع کو آسان فرما دیجیے. اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اللہ آپ نے تو قرآن میں فرما دیا آمینو کما آمن الناس, صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب کروں گا ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اے اللہ ہمارے لیے صحابہ والے راستے پر چلنا آسان فرما دیجیے. اللہ ان کی عزت, ان کی عظمت, ان کے منقبت, ان کے مرتبے ہمارے دلوں میں جما دیجیے. اللہ ہمارے دلوں میں جما دیجیے. اللہ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.